السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم احیاء علوم الدین کے آفات اللسان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ آفات اللسان کے بارے میں پڑھ کر اور سن کر انشاءاللہ اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہی ہم مکمل انسان بنے گا، مؤمن بنے گا انشاءاللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک صوفی بات نہیں ہے، مطلب یہ شریعت کی بات ہے۔ ہم کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ صوفی لوگوں کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک انسان صوفی بننا ہے، بلکہ صوفی نہیں بنتے ہیں، اس لیے کیا ہے ایسے الگ کتاب بنانے کی ضرورت پڑی۔ سب لوگ اگر حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق، شریعت کے مطابق چلتے ہیں تو اسی طرح ایک فن بننے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی دنیا میں، بلکہ لوگ بگڑ جا رہے ہیں، اس لیے ایسا فن شروع کرنے کی ضرورت پڑی ہے، سمجھے؟ سب شریعت ہی ہیں، یہ الگ کیا ہے کچھ لوگوں کے لیے خاص نہیں ہے، سب کے لیے یہ خاص ہے، یہ عام بات ہے، خاص بات نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ دیکھیے تو ادھر ہم کیا ہے جھوٹ کے بارے میں بول رہا تھا نا، کذب کے بارے میں، تو بہت کچھ بتائیں اس میں، جو جس کو رخصہ ملتے ہیں، چھوٹا ملتے ہیں، وہ بھی بتائیں، ہے نا۔ 3 چیزوں میں کیا جھوٹ بول سکتے ہیں وہ بتائے نا پہلے، تو انشاءاللہ ابھی ہم بولنے جا رہے ہیں الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ کہنا، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ تو پہلے آپ لوگ یہ ہیڈنگ سننے سے ضرور بتائیں گے یہ کیا ہے، ضرور کیا ہے، کیا منع ہے اسلام میں، شریعت نہیں مانتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، بلکہ بات وہ نہیں ہے ادھر، مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں جھوٹ بولنا، کیسے جھوٹ بولنا؟ ترغیب اور ترہیب کے لیے، لوگوں کو کچھ نصیحت کرنے کے لیے، ابھارنے کے لیے کچھ ایسی باتیں بولنا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں، یا یہ کرنے سے ایسا ہوگا، وہ کرنے سے ایسا ہوگا، مطلب پہلے ہم حدیثوں میں جو باتیں نہیں سنے نہیں آئی ہیں، ایسے بات لوگوں کے سامنے رکھنا، مطلب ادھر ایسے چرچا ہونے کی وجہ بھی یہی ہے، ہمیشہ کیا کرتے ہیں ہم لوگوں کو، ان ذکرتہم فی المؤمنین، ہے نا، تو مؤمنوں کو ذکر کرتے رہنا ہے، تو مؤمنوں کو ذکر کرتے وقت ہمیشہ ایک ہی بات اگر بولتے تو لوگوں کو مزہ نہیں ہوگا، ان کے ذکر کیا نہیں ہوگا، اس میں منفعت نہیں ملے گا، ایسے ایک سوچ ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، ہمیشہ جب باتیں کرتے ہیں اس وقت الگ الگ موضوع پر بات کرنا، اور کرنے والے باتوں میں ایک ہی موضوع میں الگ الگ حدیث بتانا جو پہلے نہیں سنی ہے، ایسے حدیث بتانا، تو اس میں جھوٹ ملانا وہ صحیح ہے یا نہیں، سمجھے؟ تو صحیح کے بارے میں نہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولنے کے برابر ہے نا، تو ویسے ظالم فرماتے کچھ لوگوں کی رائے ایسی رائے ہے، ایسا ترغیب اور ترہیب کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، سمجھے؟ وہ بھی وہ اصلاح سمجھتے ہیں، بلکہ ادھر ایک بہت ہی بڑی ایک پرابلم ہے، مشکل ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بول کے اصلاح کرنے کے لیے نہیں، تو لوگوں کو تزکیت کرنے کے لیے جھوٹ بولنا کیا ہے، وہ ایٹ لیسٹ وہ آدمی کیا ہوتے ہیں، جھوٹا ہو جاتا ہے نا، وہ کس لیے جھوٹا ہو گیا؟ ہمارے پیارا آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ کہہ کر لوگوں کو سدھارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بول کر لوگوں کو سدھارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سمجھنا ہے، ہم سب کو معلوم ہے، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی جھوٹ بولتے ہیں، ان کو کیا بتایا رسول اللہ، من کذب علیہ متعمدن، ہے نا، متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار، رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی جھوٹ بولا تو وہ لوگ کیا کرنا چاہیے، اپنے کیا جہنم میں اپنے سیٹ تیار کیجئے گا، مطلب ان کو ضرور جہنم میں جانا ہی پڑے گا۔ تو یہ کیا بات ہے، مطلب
شریعت کو قائم کرنے کے لیے جھوٹ بول کر لوگوں کو سمجھانا، تزکیت کرنا بولا تو اس سے بڑی غلطی اور کچھ نہیں ہے۔ وہ ایسے بول رہے ہیں، اور ظالمہ فرماتے ہیں ایسے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب و ترہیب کے لیے جھوٹ بولنا صحیح نہیں ہے۔ اور ہم کذب کے بارے میں ہی بولتے ہیں، جھوٹ کے بارے میں ہی بولتے ہیں۔ الحذر من الکذب بالمعارض، معارض مطلب اشارہ کر کے جھوٹ بولنا۔ اشارہ کر کے جھوٹ بولنے سے بھی کیا کرنا ہے؟ ڈرنا ہے، اس سے بھی دور رہنا ہے، وہ بھی منع ہے۔ مطلب بولنا بہتر نہیں ہے، اگر ضرورت کے لیے اگر چاہیے تو بول سکتے ہیں، سمجھے؟ تو اس میں یہ جو بات ہے اشارہ کر کے جھوٹ بولنا بولا تو اس میں کچھ سلف الصالحین سے بھی کچھ لوگ ایسے کیا تھے، اشارہ کیے تھے، جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ کے جیسے لگتے ہیں، ایسا اشارہ کرتے تھے، کبھی ضرورت پڑتی ہے اس لیے ایسا کرتے تھے، سمجھے؟ تو عمر اللہ نے فرمائے ایک انسان کو جھوٹ سے بچنے کے لیے اشارہ کرنا معارض کیا ہے؟ معارض کافی ہے، مطلب معارض سے اس کو جھوٹ سے بچنے کا موقع ملتے ہیں، سمجھے؟ اور کچھ ضرورت ہو تو کیا کر سکتے ہیں؟ اشارہ کر کے معارض چلے گا، اور اشارہ کچھ بھی کیا ضرورت نہیں ہے، بیکار یہ کام کرنا، اور ہاں جھوٹ کا جیسے برابر ہے، اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے، وہ جھوٹ ہی ہو جائے گا بیکار ایسے کرنے سے، سمجھے؟ اور یہ ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، کس کا؟ تعریل کا، اشارہ کر کے جھوٹ بولنے کا ایک مثال۔ جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عمر اللہ عنہ کے زمانے میں عمر اللہ عنہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو عامل ہو کے بیچتے تھے، تو عمر اللہ معاذ بن جبل اللہ عنہ جب واپس آئے، گھر میں واپس آئے، اس وقت ان کی بیوی پوچھی کیا آپ کیا لائے؟ وہ مال لوگوں کو والعاملین علیہ نا، مطلب زکوٰۃ کی ذمہ داری جس کو دیتے ہیں ان کو بھی ایک حصہ ملتا ہے نا، تو اسی طرح ان کی بیوی پوچھی آپ کے حصہ آپ لے کر آئے، آپ کا حصہ کہاں ہے؟ تو اس وقت معاذ بن جبل اللہ نے فرمائے میرے ساتھ ایک رقیب تھا، مطلب مجھے دیکھنے والا، میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا ہوں دیکھنے والا ایک والا تھا میرے ساتھ، اس لیے میں کچھ نہیں لیا۔ تو ان کو غصہ آیا، کس کو؟ بیوی کو غصہ آیا، محترمہ کو غصہ آیا۔ کیا بتائیں، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی، اور ساتھ میں آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امین بھی ہیں، اور صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی عامل تھے، وہ لوگ کوئی آپ کے اوپر گئے ہیں ایک رقیب کو نہیں رکھا، یہ ابھی عمر اللہ عنہ کے زمانے میں عمر اللہ عنہ کیوں رکھا ہے؟ آپ کو کیوں بے عزتی کر رہے ہیں؟ یہ بات کیا ہے، ایک بڑی بات ہوئی، وہ بات لے کر اپنی بیوی لوگوں کے بیچ میں بولنے لگی۔ اس وقت یہ بات عمر اللہ عنہ کے پاس پہنچے، اور عمر اللہ عنہ معاذ بن جبل اللہ عنہ کو بلائے، اور بلا کے پوچھیں میں ایسا کیا آپ کے ساتھ میں کسی رقیب کو رکھا ہے؟ تو بتائیں میرے پاس جو رقیب ہے وہ رقیب کے بارے میں بتائیں۔ مطلب رقیب عتیذ علیہ السلام ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتے ہیں نا، تو رقیب میرے ساتھ تھا اس لیے میں نہیں لیا، مطلب نہیں لینے کی ایک وجہ بتائے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایسے تھے، کچھ کیا ہیں مال وغیرہ کچھ بھی ذرا بھی پسند نہیں کرتے، زہد کے ایک زاہد تھے، تو مال ملنا ان کے مقصد نہیں تھا عمل کرنے سے، تو اس لیے وہ مال لینے نہیں چاہ رہا تھا۔ تو یہ بات تو بیوی کو کیسے بولوں، ہے نا؟ تو بیوی سے بچنے کے لیے ایسے بتایا، بلکہ وہ بات بڑی بات ہو گئی، عمر اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ اس وقت عمر اللہ نے یہ بات سن کر عمر اللہ عنہ ہنسے ہیں، عمر اللہ عنہ کو ہنسی آئی۔ عمر اللہ عنہ کیا کہ اس وقت معاذ بن جبل اللہ عنہ کو کچھ ہدیہ وغیرہ نہیں تو ان کے جو ملنے کا حصہ تھا وہ سب دے دیے، بیچ دیے، سمجھے؟ وہ ایک مثال ہے۔ اور ابراہیم النخعی رضی اللہ عنہ وہ ایسے تھے، وہ یہ بھی ایک مثال ہے، ان کے پاس اگر کوئی آدمی آتے ہیں
وہ آدمی کو گھر میں آتے ملنے کے لیے گھر میں آتے ہیں، وہ آدمی کو ملنے کا پسند بھی نہیں کرتے کون، ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ جو آدمی آئے ان کو ملنے سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ایسے کوئی آدمی آئے تو اپنی جاریت کو بولتے ہیں، وہ جو آئے ہوئے آدمی ہیں ان کو بولو ابراہیم نخعی کو مسجد میں ڈھونڈو، گھر میں ہے کیا پوچھ کے آنے والوں کو بتاتے ہیں، یہ بولتے ہیں ان کو مسجد میں ڈھونڈو۔ پھر کیا نہیں بولتے ہیں، گھر میں ہے یا نہیں وہ نہیں بولتے ہیں، سیدھا ایسا بولتے ہیں مسجد میں دیکھو، مسجد میں ہوگا یا نہیں ادھر دیکھو۔ اس کا مطلب کیا ہے، گھر میں نہیں ہے سمجھانے کی ایک بات ہے نا، نہیں تو گھر میں آدمی نہیں اس لیے مسجد کو اشارہ کر رہے ہیں نا۔ تو اسی طرح بولنا مطلب لوگوں سے بچنے کے لیے کبھی ضرورت کے ٹائم میں لوگوں سے بچنے کے لیے ایسا بولنا پڑتے ہیں۔ تو یہ ضرورت ہو تو کیا اسلام میں جائز ہے، سمجھے۔ اور دیکھیے پھر ایک بات ہے، مبالغت کے لیے ہم سب ہماری عادت ہے، مبالغت کے لیے ہم بولتے ہیں کیا، میں تجھ کو 100 بار بلایا، میں 1000 بار بلایا، نہیں تو میں اس کو 1000 بار بتایا پھر بھی وہ نہیں کیا، ایسا بولتے ہیں نا۔ تو کوئی بھی انسان کیا ہوگا، 1000 بار بلایا نہیں ہوگا، 100 بار بلایا نہیں ہوگا، 100 بار بتایا نہیں ہوگا، نہیں تو میں اس کو 100 بار مارا پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوا، ایسا بولتا ہے نا۔ تو اس کا مطلب کیا، وہ مبالغت ہے، پھر کیا نہیں ہے، اتنے بار کیا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، مطلب وہ جائز ہے، بولنا جائز ہے۔ ساتھ میں یہ بھی ہونا چاہیے کیا، یہ اگر ایک بار بھی نہیں کیا پھر بھی وہ بول رہے ہیں میں 1000 بار کیا، وہ جھوٹ ہی ہوگا، ایسا نہیں بولنا، سمجھے۔ اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ بول رہے ہیں الآفۃ الخامسۃ عشر، کیا الغیبت، غیبت کے بارے میں۔ تو غیبت کیا، مذمت الغیبت، غیبت بھی اسلام میں مذمت کرنے والی ایک چیز ہے، ضرور بضرور کیا ہے کہ قرآن میں نص ہیں، حدیث میں بھی ہیں، اور جتنے بھی ہمارے سلف الصالح ہیں سب لوگ اس کے اوپر مذمت کر کے ہی بتائے ہیں، سمجھے۔ تو یہ حرام ہے، غیبت بولنا حرام ہے، سب کو معلوم ہے نا غیبت، انشاءاللہ غیبت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں نص کر کے بتائے ہیں کہ ہاں، وہ بس بتائے نہیں، اس کو مشابہت بھی کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے ایسے بولنے والے اپنے بھائی کے مردہ بھائی کے گوشت گانے کے برابر ہے، گوشت گانے والوں کے جیسے ہے نا۔ ولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، سمجھے۔ تم آپس میں کیا نہیں کرنا، کوئی کیا دوسروں کو غیبت نہیں کرنا، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کوئی اپنے بھائی کیا مردہ بھائی کے کیا گوشت کھانا اگر پسند کرتے ہوں، فکرہتموہ، ضرور بضرور تم لوگ نہیں پسند کرو گے، تم اس کو ناپسند کرتے ہیں، سمجھے۔ اگر کوئی ایسا کھانا نہیں پسند کرتے ہیں تو اسی طرح کیا ہے، اسی طرح ہے ایک انسان کی غیبت بولنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہے نا۔ ایک انسان، ایک مسلم کو دوسرے مسلم پر یہ چیزیں حرام ہیں کیا، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت، یہ سب حرام ہے، مطلب یہ اس کو توڑنا، اس کو برباد کرنا کسی کو حق نہیں ہے، جب تک بغیر حق سے یہ کرنا، تو حق کے ساتھ ہو تو یہ کر سکتے ہیں، حق کے ساتھ ہو تو یہ اس کو قصاص لے سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، ہے نا، اور اس کا مال چھین لے سکتے ہیں، اور اس کی عزت بہا سکتے ہیں، ایسا بھی ہے نا۔ اور دیکھیے برار رضی اللہ عنہ فرماتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ کیے، اور گھروں میں رہنے والے کیا عورتوں کو بھی سنائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا فرمائے کیا وہ زبان سے ایمان لانے والے اور قلب سے ایمان نہیں لانے والے، تم دوسروں کو غیبت، مسلمان کو غیبت مت بتاؤ، غیبت مت کرو، اور ان کے عورات کو مطلب ان کے نقصانوں کو، ان کے عیبوں کو مت ڈھونڈو، اس کے پیچھے مت رہو، لگے رہنا نہیں،
کیونکہ کوئی اپنے بھائی کے اور عورت کے نہیں تو ان کے سیکرٹوں کے نہیں تو ان کے عیبوں کے پیچھے رہا، ایسے لگے رہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پیچھے لگے رہے گا، مطلب اس کے عورت کو، مطلب عورت مانے اس کے عیب کو، اس کے نقصان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پیچھے لگے رہے گا، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے دکھا دے گا، ظاہر کرے گا۔ اگر کوئی کسی کے پیچھے اللہ اگر کہیں ان کے عیب کو نکالنے کے لیے، دکھانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے اگر تیار ہوا، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بے عزت کرے گا، سمجھے، مطلب اپنے گھر کے اندر وہ بے عزت ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ اور قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3/3 ہیں قبر کے عذاب، 3/3 ہے، اس میں ایک ثلث من الغیبت، 1/3 غیبت ہے، دوسری کیا ہے، دوسرا عذاب ثلث من النمیمت ہے، اور تیسرا عذاب ثلث من البول ہے، مطلب برابر استنجا نہیں کرنے والوں کو بھی کیا ہوتا ہے، عذاب ملتا ہے۔ اور حسن البصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی کے دین میں اس کا غیبت کی تیزی، مطلب ایک مومن آدمی اپنے دین کے بارے میں، مطلب دین کو برباد کرنے میں ایک غیبت کی تیزی کتنا ہے، اپنے جسد میں کینسر جتنا تک، ایک بہت بڑی بیماری ہے جو ہے، وہ بیماری جتنا تک بدن کو خراب کرتے ہیں، اس سے بھی تیزی میں غیبت اپنے دین کو برباد کرے گا، سمجھے، سبحان اللہ، معاذ اللہ، سمجھے۔ اور کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں ہم سلف الصالحوں کو دیکھیں، ان کو پائیں، وہ لوگ عبادت، نماز، روزے سب کو عبادت نہیں سمجھتے تھے، نہیں تو اس کو عبادتوں کے ایسے رائے نہیں کرتے تھے، لیکن وہ لوگ اس میں زیادہ کیا کرتے تھے، اعتبار کرتے تھے، لوگوں کے اعراضوں کو، لوگوں کی عزت کو بہانا نہیں تو اس کو کچھ مصیبت پہنچانے میں وہ لوگ بہت ہی زیادہ اعتبار کرتے تھے، سمجھے، اس کو لوگوں کے عزت میں کچھ نقصان پہنچنے کو روکتے تھے، سمجھے، اس کو یہ ہے، یہ اصل میں کیا ہے، عبادت کرنا بولا تو یہ نماز وغیرہ بس روزہ وغیرہ رکھ کے چلنا وہ نہیں ہے، لوگوں کی عزت کو بہا کر ہم کچھ بھی کر کے فائدہ نہیں ہے، سمجھے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ باقی بعد میں بولوں گا، اتنا بول کے ختم کرتا ہوں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔